اٹلی اٹلی یورپ کے جنوب میں واقع انتہائی خوبصورت ملک ہے جو جغرافیائی لحاظ سے جوتے کی شکل کا دکھائی دیتا ہے، جس کے دلکش نظاروں میں سیاحوں کے لیے بے پناہ کشش ہے۔ یہاں کے تفریحی مقامات کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگ اور یہاں کے مقامی کھانے بھی سیاحوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ جدید فیشن کے دلدادہ لوگوں کے لیے اٹلی ایک ایسا ملک ہے جہاں کے سٹائلز اور جدت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اٹلی کو آرٹ کا خزانہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہاں دیکھنے اور کرنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ اس کی دریافت کے لیے آپ کو پوری زندگی بھی لگ جائے تو تشنگی باقی رہے گی۔ آرٹ اور تاریخی مقامات کے علاوہ شام ڈھلے اٹلی انتہائی خوبصورت اور دلکش مناظر پیش کرتا ہے۔ بالخصوص رات میں یہاں دکانوں اور کھانے کی ہوٹلوں میں زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی نظر آتی ہے۔ یہاں کے اطالوی کھانے خاص کر پیزا اور اسپیگیٹی کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ اٹلی کے قدیم شہر نیپلز میں ان کھانوں کو بہت رغبت سے کھایا جاتا ہے اور ان کی تیاری میں مقامی طور پر اگائے جانے والے تازہ اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ سیاحتی غرض سے اٹلی کا رخ کرنے والوں کے لیے نیپلز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے دیگر تفریحی مقامات تک رسائی بہت آسان ہے۔ مثلا نیپلز کے خلیج میں واقع مقامات اور پومپے جیسے قریبی مشہور مقامات، آپ نیپلز کو بلا جھجک اپنا بیس کیمپ بنا سکتے ہیں۔ اٹلی بڑے پیمانے پر ڈیزائنر کی دکانوں سے بھرے ایک میگا فیشن سینٹر کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کو اپنے نایاب عالمی مشہور خزانوں جیسے لینارڈو ڈا ونچی کی پینٹنگ، دی لاسٹ سپر، لا اسکالا اوپرا ہاؤس، کوسٹیلو فورزیسکو اور دنیا کے سب سے بڑے گوتھک کیتھیڈرل کی طرف بھی راغب کرتا ہے۔ اٹلی اپنی غیر معمولی خوبصورتی کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو اسے دیگر سیاحتی مقامات سے جدا کرتا ہے۔ یونان روئے زمین پر سب سے زیادہ جس آتش فشاں جزیرے سے لوگ واقف ہیں وہ سینٹورینی کے آتش فشاں جزیرے کے علاوہ شاید ہی کوئی اور جزیرہ ہو۔ سفید اور نیلے دھلے ہوئے گنبد والے سیکلیڈک قصبے یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ یہ کیلڈیرا کو گلے لگاتے ایجیئن کے کنارے پر واقع چوٹیوں سے ملتے ہیں۔ چوٹیوں پر واقع یہ یونانی جزیرہ غروب و آفتاب کے شاندار منظر کی وجہ سے دنیا بھر میں قابل رشک نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ٹاؤن کی گلیوں میں چہل قدمی کرنے اور یہاں کے نفیس شاندار ہوٹلز میں ٹھہرنے اور یہاں کے مزیدار پکوان سے لطف اندوز ہونے کا اپنا ہی ایک مزہ ہے۔ ان ساحلوں پر کچھ دیر آرام کر کے آپ کیٹامران کروز پر غروب آفتاب کا دلکش منظر دیکھنے کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ سینٹورینی کو بحیرہ روم کی آب و ہوا کے لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ یونانی جزائر کے درمیان ایک کاسموپولیٹن کے طور پر مشہور ہے۔ یونان ایک ایسی وسیع اور عریض خوبصورت تضادات کی سرزمین ہے جہاں شاندار ساحلی پٹی سے لے کر ناہموار پہاڑوں تک خوبصورتی ہی خوبصورتی پھیلی ہوئی ہے، جہاں گلیوں کے کنارے دکانیں، کیفیز، بوتیکس اور ریسٹورنٹس موجود ہیں۔ اتنے سال گزر جانے کے باوجود اس ملک نے آج تک اپنی اصل شناخت نہیں کھوئی۔ تاریخ سے محبت کرنے والوں کے لیے یہاں بہت سے تاریخی اور آثار قدیمہ کی جگہ موجود ہیں۔ اس جزیرے پر ان جگہوں کو تلاش کرنے پر بہت سی تاریخی قدیم چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ترکی ماضی میں ترکی عرصہ دراز تک عثمانی اور بازنطینی سلطنتوں کے دارالحکومت کے طور پر خدمات انجام دیتا رہا ہے۔ ترکی ایک تنگ آبنائے میں پھیلا ہوا دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو دو بر اعظموں ایشیا اور یورپ کو آپس میں جوڑتا ہے۔
यहाँ के पुरकशिश मकामात में आया सोफिया सर फहरिस्त है, जो कि यूनानी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बेसिलिका से वाबस्ता है। इसके अलावा एक शाही मस्जिद, म्यूजियम और 15वीं सदी का टॉप कपी महल भी यहाँ के सयाहत में खास अहमियत का हामिल है। 1461 में बना एक कदीम बाजार है, जिसे तुर्की का सकाफती वर्सा कहा जाए तो हरगिज गलत न होगा। वैसे तो हर मुल्क की सकाफत अपने अंदर एक निरालापन रखती है, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि किसी मुल्क में मुख्तलिफ किस्म की सकाफती चीजों की अनगिनत कस्में शामिल हों। आपने बेशुमार सयाहती मकामात देखे होंगे, लेकिन तुर्की के सयाहत के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि तुर्की दुनिया का वो वाहिद कदीम मुल्क है जो अपनी 1000 साल तारीख को सयाहों पर अच्छी तरह यहाँ करने के बावजूद नाकाबिले हद तक जदीद महसूस होता है। इसकी साहिली पट्टी बुनियादी खूबसूरती है, जबकि इसके पुराने शहरों की सयाहत सयाहों के अंदर रोमांस का एहसास बढ़ा देती है। इसके बरक्स तुर्की के नए शहर सयाहों के घूमने फिरने, ऐशो आराम, खरीदारी, होटल्स और रात की खूबसूरती के लिए काबिल जिक्र हैं। जो लोग अच्छे खानों के दिलदादा हैं, वो खाने पीने के लिए इन जगहों का जरूर रुख करें। तुर्की माजी के जिंदा अहद की तरह महसूस होता है। यहाँ पर शानदार माजी, हसीन हाल और पुरुम्मीद मुस्तकबिल एक साथ दिखाई देता है। स्विट्जरलैंड। जो लोग सकाफत में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख खास अहमियत रखता है। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ 50 से ज्यादा अजायब घर और 100 से ज्यादा आर्ट गैलरियाँ हैं, जो सयाहों को अपनी तरफ माइल करती हैं। जब मुसाफिर बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर यहाँ के स्विस नामी ब्रांड की खरीदारी करके थक जाते हैं, तो वो अपनी थकावट उतारने के लिए ज्यूरिख झील का रुख करते हैं, जहाँ उनकी तफरीह के लिए बहुत कुछ होता है। ज्यादातर लोग कश्ती की सवारी या फिर पहाड़ों पर पैदल सफर करना पसंद करते हैं। स्विस नेशनल म्यूजियम का रात का नजारा एक अलग ही दुनिया की सैर कराता है। इसकी तिलिस्माती कशिश की बिना पर यह जगह परियों के किले से मंसूब की जाती है। स्विट्जरलैंड की सकाफती तारीख। स्विट्जरलैंड एक घड़ी साजी के मरकज के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज ये टूरिस्ट रिजॉर्ट्स के तौर पर ज्यादा मशहूर है। यहाँ दुनिया भर से लोग सयाहत के लिए आते हैं। सन 1800 की दिहाई के अवाइल में सयाहों ने पहली बार यहाँ की पहाड़ी हवाओं में सांस लेने की गर्ज से स्विट्जरलैंड का रुख किया। ये जगह स्पा के इलाज या स्पा के ट्रीटमेंट के लिए भी निहायत मकबूल है। स्विट्जरलैंड गर्मियों में दुनिया में घूमे जाने वाले दूसरे मकामात में सबसे ज्यादा खूबसूरत मकाम है। तकरीबन 1 या 2 सदी पहले मौसम सरमा में सिर्फ सख्त गिर मुहिम जोई करने वाले ही यहाँ का रुख करते थे, लेकिन अब यहाँ रेलवे के वसी नेटवर्क, पैदल और मोटरसाइकिल के अच्छे रास्तों की बदौलत ये इलाका कई किस्म के मुसाफिरों के लिए काबिल रसाई है। अब यहाँ हर तरह के मुसाफिर आसानी से जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसमें देखने वालों को सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ शहर की जदीद जिंदगी भी है और कुदरत के हसीन शाहकार, झील और पहाड़ भी हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में सरे फहरिस्त है। पुर्तगाल। बहरे ओकियानूस के करीब दरियाए टैगस के किनारे पर फैला हुआ शहर लिस्बन पुर्तगाल का दारुल हुकूमत है। ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, जो 7 खड़ी पहाड़ियों के दरमियान ऊंचाई की तरफ जाता महसूस होता है। यहाँ के सहर अंगेज रास्ते जो रंगीन महलों तक जाते हैं,
ان راستوں سے منزل تک کا طلسماتی سفر اور محلوں میں گونجتی روایتی سحر انگیز موسیقی سیاحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہے۔ اس شہر کا سب سے قدیم ضلع الفاما ہے۔ یہاں ایک پرانا مورش کوارٹر ہے جو اپنی قدیم طرز تعمیر اور بھول بھلیوں کی وجہ سے سب سے الگ دکھائی دیتا ہے۔ دیہاتی فن تعمیر، موچی سٹون کی بنی گلیاں اور سینٹ جارج قلعہ اسے دوسرے شہروں سے نمایاں کرتے ہیں۔ لزبن کی سیاحت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ونٹیج ٹراموں یعنی ونٹیج ٹرین کے ذریعے اس شہر کی سیر کی جائے۔ ٹرام 28 سیاحوں کو یہاں کے تاریخی کوارٹرز، باغات اور اہم پرکشش مقامات کی سیر کرواتی ہے، اور اسی وجہ سے سیاحوں کے لیے اس شہر کی سیر کرنا نہایت آسان ہو گیا ہے۔